نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احب البلاد الى الله تعالى مساجدها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم و معظم سامعین گرامی قدر، الحمدللہ میں قاری نعمان کیفی آفیشل علوم القرآن یوٹیوب چینل کا نمائندہ آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی قاری محمد امان اللہ صاحب، میرے انتہائی جگری دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں اور میرے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور ساتھ میں دیکھیں ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انتہائی دیکھنے میں تو آپ کو یہ صحت مند نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے ٹانگیں بیچاروں کی ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ معذور بھی ہیں۔ اور یہ سامنے میرے بیک سائڈ پہ دیکھیں مسجد، کتنی بڑی مسجد ہے۔ یہ مسجد آپ نے دیکھ لی، اب میری ذرا گفتگو سنیں کہ آج کی میری جو گفتگو بنانے کا جو مقصد ہے ائمہ مساجد کا تحفظ۔ میرا یہ مطالبہ ہے، عوام الناس سے مطالبہ ہے، عالمی اداروں سے میرا جو مطالبہ ہے، قانونی اداروں سے بھی میرا یہ مطالبہ ہے، مجھے ایک سوال کا جواب دیا جائے کہ آج ہم علماء کی ضرورت صرف عوام کو اس وقت ہوتی ہے جب ان کے جنازے تیار ہوتے ہیں، جب ان کے بچوں کے لیے اذان دینے والا کوئی نہیں ہوتا، جب ان کے نکاح پڑھانے والا سستا مولوی ان کو کوئی نہیں ملتا، اس وقت یہ ہمارے دروازے کھڑکاتے ہیں، اس وقت ان کے لبوں پہ قاری صاحب، مولوی صاحب، باقی ان لوگوں کا جو ہے نا کوئی قانون نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کا دل کرتا ہے قاری صاحب کو رکھ لیا، جب ان کا دل کرتا ہے قاری صاحب کو نکال لیا، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ تو کیا ہم علماء کا جو طبقہ جنہیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر لقب دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم تاجدار مدینہ ساقی کوثر شافع کون و مقا امام الانبیاء علیہ السلام نے العلماء ورثۃ الانبیاء کا لقب دیا، آج ہم اس قدر لوارث ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا، بس صرف اور صرف یہاں کے جو لوگ ہیں، خزانچی صاحب ہو گئے، چیئرمین صاحب ہو گئے، صدر صاحب ہو گئے، پنڈ کے بڑے ہو گئے، ان کا جب دل کرتا ہے مولوی کو رکھ لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے مولوی صاحب کو نکال لیتے ہیں۔ اب قاری صاحب کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4 ماہ ہو گئے ہیں، 4 ماہ۔ میں چیلنج کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت ہم جامعہ غوثیہ مسجد چکیاں قلعہ کے اندر، یہ گجرانوالہ ایریا کے ہے، سادو کی شہر ہم کو قریب لگتا ہے، کاموں کی شہر بھی ہمیں قریب لگتا ہے، تو اس وقت جامع مسجد غوثیہ چکیاں قلعہ کی مسجد کے اندر ہم موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وانڈو بھی یہاں کے قریب ہے، وانڈو شہر جو ہے گجرانوالہ کا وہ بھی یہاں کے قریب ہے۔ اب اس قاری صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہاں کے ایک شخص ہے جن کا نام وہ اپنے آپ کو قاری امین کہلواتے ہیں، اگر وہ بہت بڑا قاری ہے تو ان کو کہہ دو مصلی امامت سنبھال لے اور پھر اماموں کو بلایا ہی نہ جائے۔ یہ کیا ہے، ایک امام صاحب آتا ہے، 1 ماہ وہ نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے، 2 ماہ نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے، 3 ماہ وہ نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے، 4 ماہ بڑی مشکل سے قاری صاحب نکالتے ہیں، جی ایسی نہیں رکھنا ہم ان کو۔ اے بدبختو، تم نے کبھی قرآن پاک کی اس آیات پہ غور کیا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میں دل سے دعا یہ کرتا ہوں کہ یہ قاری صاحب چلے جائیں یہاں سے، اللہ پاک انہیں بہترین جگہ عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ماشاءاللہ عزت عظمت والی جہاں ان کی قدر ہو جگہ عطا فرمائے۔ اللہ کرے آج ہی کے دن اس گھر کے اندر کوئی فوتگی ہو جائے، اس گھر کے اندر کوئی بڑا مسئلہ بن جائے جہاں قاری صاحب کی ضرورت ہوتی ہے، میں پھر دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ راتوں رات قاری صاحب کو کیسے نکالتے ہیں۔ اس لیے تحصیل کاموں کی اور سادوں کی ان علاقے کے جو قانونی ادارے ہیں میرے پیاریوں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس قاری صاحب کو تحفظ دیں۔ ہمارا اس وقت کم سے کم مطالبہ یہ ہے کہ یہاں کے جو علاقے والے لوگ ہیں یہ عام طور پر قرآء کرام کی حفاظ کرام کی فصلوں کے اوپر خدمت کرتے ہیں۔ اب جس طرح دھان کی منجی کی فصل ماشاءاللہ پکنے کو ہے، تو اس لیے جب وہ مولوی صاحب رکھتے ہیں یا نکالتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر رکھتے ہیں۔ آج فصل پک گئے ہیں، اب یہ قاری صاحب ادھر سے چلے جائیں گے،
ان کو کسی قاری صاحب نے نہیں رکھنا. ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہم فصلوں کے بعد قاری صاحب آپ کے بارے میں سوچیں. میں آپ مجھے یہ بتاؤ, یہ قاری صاحب ان کا جوان بیٹا ہے, اور اس طرح ان کی لمبی چوڑی ماشاءاللہ فیملی بھی ہے. اب قاری صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. بلا وجہ قاری صاحب کو جو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا, مصلی امامت سے انہیں روک دیا گیا, مسجد کی خدمت کرنے سے انہیں روک دیا گیا, اور اس واقعے کی اور اس کام کی میں انتہائی مذمت کرتا ہوں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام علماء کرام سے, آپ ایک تحریک چلائیں, اور یہ تحریک کیا ہو کہ ہم ایسے لوگوں کا, ایسی مسجدوں کا بیکاٹ کریں گے جہاں پر ایک امام مسجد کو 4 مہینے نہیں رہا جاتا. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, کیمرہ میری آواز کو محفوظ کر رہا ہے, کیمرہ میری تصویر کو محفوظ کر رہا ہے. جامعہ غوثیہ مسجد جو ہے نا چکیاں قلعہ, یہ جو ضلع گجرانوالہ کہہ رہی ہے, اس مسجد کی طرف کوئی قاری صاحب جس کو اپنی عزت پیاری ہو, جس کو اپنے بچوں کا مستقبل پیارا ہو, جس قاری صاحب کو اپنا روزگار پیارا ہو, وہ اس مسجد کی طرف رخ نہ کرے, وگرنہ یہ ظالم لوگ آپ کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کریں گے جو ان ظالموں نے جو ان میرے قاری صاحب کے ساتھ کیا ہے. اور میں آخر میں الحمدللہ دعا کرتا ہوں, اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کی قسم یہ لوگ ہیں, کیا تم ان کو دیتے ہو 15,000 17,000 18,000 20,000 تنخواہ دیتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ, جس گھر کے اندر 4 بچے ہوں, جوان بچے ہوں, گھریلو اخراجات ہوں, 20,000 سے مجھے بتاؤ کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ یہ فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں. ان علماء کی قدر کرو, ان قراء کرام کی قدر کرو, ان حفاظ کرام کی قدر کرو. اگر تم قدر نہیں کرو گے, انشاءاللہ ہم اپنے وسائل اختیار کر لیں گے, ہم انشاءاللہ پھر کاروباری مارکیٹ کا رخ کر لیں گے. پھر جب ہم بیٹھے ہوں گے نا اپنی مارکیٹ کے اندر, اپنی دکان کے اوپر, اور اپنے آن لائن سسٹم کے اندر, پھر تم لوگ آؤ گے نا قاری صاحب ہمارا جنازہ پڑھانا, ہم آپ کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. سمجھ آئیے نا, آپ کہیں گے ہمارے بچوں کے کان میں اذان دے, ہم آپ کا کوئی دینی کام نہیں کریں گے, کیونکہ جب ہم آپ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لگائے تھے, اس وقت تم نے ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا, بے روزگار ہمیں کر دیا, پریشان ہمیں کر دیا. تو اس لیے آج تم نے ہماری قدر نہیں کی, کل آنے والے وقت میں رب کعبہ کی قسم وقت بھی تمہاری قدر نہیں کرے گا, تمہاری کوئی بھی قدر نہیں کرے گا. اور تاریخ ایسا وقت دکھائے گی کہ وہ لوگ جو ائمہ مساجد کو بلا وجہ ان کے روزگار سے انہیں بے روزگار کرتے ہیں, بلا وجہ انہیں تکلیف دیتے ہیں, بلا وجہ انہیں پریشان کرتے ہیں, تاریخ اور چشم فلک ایسا منظر دکھائے, یہ بدبخت, یہ وڈیرے, یہ چودھری, یہ کمینے, یہ ذلیل مر جائیں, 2-2 4-4 دن کم سے کم کوئی مولوی ان کا جنازہ پڑھانے والا بھی نہ ہو.